سخن جو ہم نے مجالس کا لیا ہے وہ ہے کوفہ اور کوفی، جن میں ہم جائزہ لے رہے ہیں کوفیوں کے کردار کا اور شہر کوفہ کہ رنگ بدلتے ہوئے یہ کوفی کیسے ہیں، امام حسین کو انہوں نے کیا کیا خطوط لکھے، امام حسین تک ان کے خطوط کا جانا، اور پھر وہاں سے امام حسین کا اس کا نامہ ہم نے کیا ہے وہ خط امام حسین کا جو انہوں نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا، وہ جملے سید الشہداء کے، اس میں امام نے بتایا کہ وہ تصور تمہارے ذہنوں میں جو امام کا ہے اصل میں حقیقت میں وہ امام نہیں ہوتا، امام وہ ہوتا ہے جو عدل کو قائم کرتا ہے، جو کتاب خدا کو قائم کرتا ہے، جو دین خدا کو قائم کرتا ہے، اس کو امام کہتے ہیں۔ وہ امام جو اپنے نفس سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، سب کچھ خدا کی مرضی سے کرتا ہے، اس کو امام کہتے ہیں۔ یہ امام نے ان کو تحریر کیا اور ان کے مختلف خطوط کے جواب میں بیان ہوا تھا کوفے کا پورا منظر کے کب خلیفہ دوم کے زمانے میں یہ سعد ابن ابی وقاص نے اس کو آباد کیا روم اور ایران اور شام کے بارڈر کے قریب ہونے کی وجہ سے۔ یہ یہاں کے لوگوں کا رنگ مسلسل شروع سے لے کر جب سے یہ بنا تھا تب سے لے کر یہ 61 ہجری تک، یہاں تک کہ آج بھی ویسا ہی ہے، اس 61 ہجری تک ان کا حال اسی طرح اونچ نیچ اوپر نیچے مسلسل کیفیت میں یہ کوفہ رہا۔ کوفہ کیونکہ پہلے دارالخلافہ تھا مملکت کا، مملکت اسلامی کا، مولا کائنات کے دور میں مولا علی نے اس کو دارالخلافہ قرار دیا تھا، جس کی وجہ سے جو غنیمت کا مال یا ادھر جتنا مال بیت المال کو ملا کرتا تھا، لوگوں سے جو خراج آیا کرتا تھا وہ دارالخلافہ میں ہی تمام کا تمام آیا کرتا تھا۔ کیوں کوفی لوگ، میں نے چند سوال کیے تھے ان کے ساتھ ساتھ جواب بھی اگر آپ کو مل جائے بہتر رہے گا، کیوں کوفی لوگوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا، کیوں کوفی لوگوں نے خطوط لکھے پہلے، کیوں بار بار الاجل الاجل کہہ رہے تھے، وہ بھی کہ جو شیعہ نہیں تھے وہ بھی بلا رہے تھے امام کو، جس کی ایک بڑی وجہ یہ سیاسی رقابت تھی کہ پہلے دارالخلافہ جو اتار چڑھاؤ کا مسلسل شکار رہا، یہ دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے اس کی ایک جو اہمیت تھی، شام دارالخلافہ جب مستقل ہوا تو اس کی وہ اہمیت کم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب وہاں کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے دوبارہ سے ہم وہ مقام و منزلت پائیں جو کہ پہلے ہماری تھی۔ جب تک کوفہ دارالحکومت تھا، جس وقت تک کوفہ دارالحکومت تھا اس وقت تک کوفی شامیوں کو باغی کہا کرتے تھے، اور جب شام امیر شام کے زمانے میں دارالخلافہ ہوا اس وقت شامی لوگ کوفیوں کو باغی کہنا شروع ہو گئے۔ اب کیونکہ سیاسی رقابت ان لوگوں کے درمیان میں تھی، قبائلی رقابت بھی ان کے درمیان میں تھی، اب یہ چاہتے تھے کوفی کہ دوبارہ سے ہمیں یہ کوفہ جو ہے دارالخلافہ قرار دے۔ آپ کو بیان کیا تھا کہ مختلف وہاں طبقے آباد تھے اور ہر طبقے نے خط لکھا تھا، 18,000 خطوط امام حسین تک پہنچے تھے صرف کوفہ سے۔ کوفہ میں جو زیادہ تر تعداد تھی یہ بنو امیہ کے ماننے والے تھے، حجاز کے لوگ عبداللہ ابن زبیر کے ماننے والے تھے، لیکن کوفہ کے اوپر کوئی بھی حاکم، اور جو عراق تھا وہاں پر اہل بیت کے کچھ ماننے والے تھے، کوئی بھی حاکم برداشت نہیں کر پاتے تھے کوفہ والے۔ کوفے والوں کا جو ہم لوگ جہاں سے پڑھ رہے ہیں کہ کہاں سے پتہ چلا ہمیں کہ کوفے والوں کا کردار یہ ہے، کوفے والوں کا حال یہ ہے، خطبات جناب زینب ایک منبع ہے، خطبات امام حسین علیہ السلام ایک منبع ہے، اور ایک خطبات مولا کائنات مولا علی علیہ السلام۔
مولا علی نے جتنے خطبات دیے ہیں نہج البلاغہ میں موجود ہیں، آپ پڑھیے کہ انہوں نے کوفیوں کو مخاطب کر کے کیا کیا کہا تھا. یہ تمام خطوط جو کوفیوں کی جانب انہوں نے بھیجے، کوفیوں نے امام حسین کی جانب بھیجے، اور وہ تمام خطبات جو امام نے کوفیوں کے بارے میں بیان کیے، یہ تمام چیزیں کس طرف لے کے جاتی ہیں کوفے کو، کس مقام کی طرف لے کے جاتی ہیں کوفے کو. امام علی نے ایک مرتبہ بسر نامی ایک دہشت گرد نے جب حملہ کر دیا تھا، پہلے آپ نے اس کا نام بھی سنا ہو، یہ دہشت گرد تھا، شامی دہشت گرد تھا، اور ان کے لشکر میں تھا امیر شام کے لشکر کا سالار تھا، اور بڑا دہشت گرد تھا. یہ عبید اللہ ابن عباس، جو عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی تھے، جن کو یمن کا والی مقرر کیا تھا مولا علی نے، وہاں پر یہ بسر گیا، جا کر اس نے حملہ کیا چند فوجیوں کے ساتھ، اور وہاں حکومت مولا علی کی تھی، یعنی والی مولا علی کا تھا. وہاں پر چند فوجیوں کے ساتھ وہ گیا، جا کر اس نے دہشت گردی برپا کی، عورتوں کے زیورات لوٹ لیے، گھروں میں گھسا، اور جو دہشت گرد کرتے ہیں آج کل کے طالبان جو اس دور کا، اس نے وہ سب عمل کیا. حالانکہ والی بھی تھا مولا علی کا اور اس کے پاس لشکر بھی تھا، اس کے باوجود بسر آیا، دہشت گردی کی اور چلا گیا، لوٹ مار کی. اور ابھی وہ لوٹ رہا تھا کہ عبید اللہ ابن عباس وہاں سے بھاگ آئے، وہاں سے بھاگ کر مولا علی کے پاس کوفہ پہنچے، اور مولا علی کو آ کر انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے اس دہشت گرد نے وہاں پر حملہ کر دی. والی اپنا مقام اپنی جگہ کو چھوڑ کر ہی بھاگ آیا. تو بعد میں جو لشکر تھا وہ کیا کرتا، جب اسے معلوم تھا کہ وہاں کا حاکم ہی چلا گیا. اس وقت یہ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے مولا علی کا، اس وقت غالباً شاید خطبہ نمبر 25 میں شاید، اس وقت مولا علی نے سرزنش کی کوفیوں کی اور اس کی بھی. مولا نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ وہاں پر ایک دہشت گرد نے حملہ کیا ہے اور عورتوں کے زیورات کو لوٹ لیا ہے، اس طریقے سے بے حرمتی کی گئی ہے وہاں پر، اور آ کر مارا گیا ہے. امام نے ان کی بھی سرزنش کی اور کوفیوں کی بھی کی کہ تم کیسے ہو، میں سردی میں کہتا ہوں تم جنگ کرنے جاؤ تم کہتے ہو سردی ہے، گرمی میں کہتا ہوں تو تم کہتے ہو گرمی ہے. تم کس قسم کے لوگ ہو؟ تم سے بہتر تو وہ لوگ ہیں، تو شامی لشکر ہے تم سے بہتر، جو اپنے حاکم کے مطیع ہیں، وہ جانتے ہیں یہ باطل ہے پھر بھی اس کے مطیع ہیں. تم جانتے ہو کہ تمہارا حاکم حق پر ہے پھر بھی تم اس کے فرما بردار نہیں. وہ امین ہیں، امانت دار ہیں، اپنے حاکم کے امین ہیں، اور تمہیں اگر میں کوئی ٹوٹا ہوا پوزا بھی دے دوں یا کوئی پوزا امانت کے لیے دے دوں تو تم اس کو بھی توڑ کے مجھے دیتے ہو، تم امین نہیں ہو. وہ اپنے ویران مراکز کو آباد کرتے ہیں، تم اپنے آباد مراکز کو بھی ویران کرتے ہو. کہ مولا علی کے جملے ہیں کوفیوں کے بارے میں. بہترین منبع ہے مولا علی کے خطبے کوفے. جناب زینب نے جو کوفے میں خطبے دیے، جس میں جناب بیوی زینب نے کہا تھا کہ تم کوڑے پہ، گند پہ، غلاظت پہ اگی ہوئی گھاس کی مانند ہو، اگے ہوئے سبزے کی، گندگی پر اگے ہوئے سبزے کی مانند ہو. تم مردار پہ لپٹے ہوئے، مردار جس تابوت میں ہوتا ہے اس پہ لپٹے ہوئے چاندی کی مانند ہو. یعنی تم دکھائی تو اس چاندی کی طرح دیتے ہو، لیکن تمہارے اندر جو تمہارے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، عظمت محمد والے محمد صلوات. مولا علی نے انہی کوفے کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم شتر مرغ کی طرح ہو. مولا علی کے جملے ہیں کہ تم شتر مرغ کی طرح ہو. کیا کرتے ہو شتر مرغ کی طرح؟ کہ جب اسے شتر جانا جاتا ہے، ہم چاہتے ہیں اس پر بوجھ ڈالا جائے تو وہ کہتا ہے میں مرغ ہوں، اور جب اس سے کہتے ہیں کہ انڈا دو کیونکہ مرغ ہو تو وہ کہتا ہے میں شتر ہوں. تم بالکل اسی، یعنی کوفیوں کی بہت واضح الفاظ میں مولا علی نے بیان کر دیا کہ کیا چیز ہے، کیا ہے کوفی. اسی لیے عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی یہ وہاں پر حاکم بن سکا، اسی لیے وہاں پر رہ سکا ان لوگوں میں، کیونکہ ان جیسا تھا، ان کے مزاج کو سمجھتا تھا. اب کوفیوں نے خطوط لکھے امام حسین علیہ السلام کو. ایک میں نے بیان کیا تھا کہ بہت سے طبقوں نے لکھے، جن میں سے ایک طبقہ وہ تھا جو غلام تھے، جو موالی تھے. یہ وہ لوگ تھے، یہ پسے ہوئے تھے حکومت کی طرف سے، انہیں کچھ ملتا نہیں تھا.
لیکن یہ اپنے وقت کے دہشت گرد بھی تھے. یہ جو پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے یہ عموماً جرائم پیشہ افراد بن جاتے ہیں بہت جلد. یہ بھی ایسے ہی تھے, یہ جرائم پیشہ بن چکے تھے. اور اسی طرح کے افراد نے مل کر ایک لشکر بنایا تھا اپنا. تاریخ کے مطابق تقریباً 20 سے 40 ہزار افراد پر مشتمل یہ لشکر بنا تھا جو انہوں نے اس لشکر کو بنایا. اور لشکر احمری غالباً اس کا نام ہے, سرخ لشکر. تو بعض تاریخوں میں لکھا ہے ان کا انہوں نے جو لباس اپنا بنایا تھا وہ سرخ تھا, اس لیے کہتے ہیں. بعد میں لکھا ہے کہ ان کے چہرے سرخ تھے, سرخ کر, کیونکہ یہ باہر سے آئے تھے. عربی جو تھے وہ ان کے رنگ سانولے تھے, عرب والوں کے رنگ سانولے تھے, ان کے رنگ ذرا سرخی مائل گورے تھے, تو ان کو اسی لیے احمری کہا جاتا ہے. یہ انہوں نے وہ لشکر بنایا, بہت بڑا دہشت گرد. یہ ظاہر تو بنو امیہ کے ساتھ تھے, لیکن یہ ابن الوقت تھے جس کی حکومت ہوگی اس کے ساتھ. یہ کرائے کے قاتل تھے. اور کل میں نے آپ کو بیان کیا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ میں لشکر لے کر کوفے میں داخل نہیں ہوگا, اس لیے کہ میں انہی خط لکھنے والوں کے ذریعے سے حسین کو قتل کرواؤں گا. اور اس نے اپنے دعوے کو پورا کیا کہ جانتا تھا خط لکھنے والے کون ہیں. اسی لشکر نے ایک خط لکھا امام کو, اور کچھ نام ہیں جنہوں نے امام کو خط لکھے تھے جو کربلا آئے, جو قاتلین میں شامل تھے اور کوفی تھے. جن میں سے ایک شخص ہے شبس ابن ربیع, ایک شخص کا نام ہے یزید ابن حارث, اور مزید قبائل کے ان کے ساتھ لوگ شامل تھے. انہوں نے خط لکھا امام حسین کو. جتنا خوبصورت اور حسین خط ان کا تھا اتنا خوبصورت خط شیعوں کا بھی نہیں تھا. انہوں نے خط کیا لکھا امام کو, امام حسین علیہ السلام کو؟ انہوں نے لکھا کہ فصلیں پک کر تیار ہو چکی ہیں, سبز ہو چکی ہیں, پھل پک چکے ہیں, فصلیں سبز ہو چکی ہیں. یعنی ہم پہلے میں نے دن بتایا تھا کہ ہم آمادہ ہیں, یہ بتا رہے ہیں, لیکن واضح نہیں کیا بلکہ بہت خوبصورت جملے استعمال کیے کہ فصلیں سبز ہو چکی ہیں, پھل پک کر تیار ہو چکے ہیں, دریا بہ رہے ہیں, دریا اپنی روانی پر جاری ہے. ہم نے ایک بہت بہترین لشکر بنا لیا ہے جس کے پاس تیر بھی ہیں, جس کے پاس تلواریں بھی ہیں, جو مکمل مسلح لشکر ہے. ہم نے اس لشکر کو بنا لیا ہے. بس اے ہمارے پیشوا, امام کو امام نہیں مانتے تھے, انہوں نے اس میں یہی جملے لکھے, اے ہمارے پیشوا جلدی تشریف لائیے کہ اب ہم آپ کی قیادت میں جنگ کے لیے نکلے. کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا. اور شیعوں نے کیا جملہ استعمال کیا تھا کہ خط میں مصائب تھے ان کے, اور اس کے بعد شیعوں کے خط کے آخری جملہ تھا ہمارا کوئی امام نہیں ہے. اور انہوں نے کہا اے ہمارے پیشوا جلد تشریف لے آئیے, آ جائیے کہ ہم آمادہ ہیں, ہم تیار ہیں, فصلیں سبز ہیں, پھل پک چکے ہیں, نہریں بہ رہی ہیں. یعنی ہم مکمل آمادہ ہیں, بس آپ کے آنے کی دیر ہے. جو لوگ یہ خط لکھ رہے ہیں, کرائے کے قاتل, کیوں لکھا خط؟ وجہ کیا تھی کہ یہ بھی خط لکھ رہے ہیں, خارجی بھی خط لکھ رہے ہیں, قاتلین بھی خط لکھ رہے ہیں. شیعوں کے علاوہ ان کی وجہ یہ تھی کہ یہ جانتے تھے کہ اگر دارالخلافہ کوفہ بنتا ہے تو ہمیں بھی بہت کچھ مل جائے گا کہ ہم نے حسین بن علی کا ساتھ دیا, تو ہمیں بھی بہت کچھ ملے گا. اور اگر دارالخلافہ شام بھی رہتا ہے, اور یہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو مولا حسین کی وجہ سے, اگر یہ دارالخلافہ شام بھی رہے, لیکن کیونکہ حسین بھی آ جائیں گے اور شام میں یزید بھی ہوگا, تو کم از کم متوازی حکومتیں بن جائیں گی. حسین کی حکومت بھی بن جائے گی کوفہ آ کر, اور ادھر شام میں دونوں حکومتیں بھی بن گئی تو کافی رہے گا. لیکن ہوا کیا, کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ دونوں حکومتیں رہیں, ادھر حسین آ جائیں تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور ملے گا, کیونکہ پیسے کے ذریعے سے یہ کام کرتے تھے. جس کے نفس میں یہ آ جائے, یہ نہ سوچے کہ کون حق پر ہے کون باطل ہے, بلکہ وہ یہ سوچ لے کہ مجھے اس دنیا کے لیے, اس زر کے لیے, اس مال کے لیے, یا رے کے لیے, رے کی حکومت کے لیے کام کرنا ہے, مجھے مال و زر اور دولت اس دنیا سے لینی ہے, پھر وہ اپنے وقت کے امام کو بھی بیچ دیتے. وہی ہوا امام حسن کے ساتھ, یہی ہوا کہ اپنے لشکر میں اسی لیے بیچنے کے لیے تیار تھے امام کو, کیونکہ امام وقت حق پر تھا, جانتے تھے حق پر ہے, لیکن ساتھ نہیں دیا. ان لوگوں نے بھی خط لکھا امام کو کہ کسی طرح دارالخلافہ کوفہ بن جائے, لالچ تھی ان کے دل میں.
اور امام حسین تک ان کے خط پہنچے. امام حسین نے بھی انہی کے خط سوار کیے, انہی کے خط لے کر امام حسین کربلا پہنچے. یہ شخص جو قاتل امام حسین میں شامل ہے, قاتلوں میں یہ شامل تھا, شخص ابن ربیع یہ شامل تھا, اور یہ کربلا پہنچا. امام حسین نے خط نکالا اور کہا کہ دیکھ تیرا نام ہے اس میں, تو نے مجھے کہا تھا کہ فصلیں پک گئی ہیں, تو نے مجھے کہا تھا کہ ہم تیار ہیں, تو نے مجھے کہا تھا کہ لشکر ہمارا تیار ہے. اب کس بات کا انکار کر رہے ہیں؟ اب کیوں اس طرف چلے گئے؟ کیوں؟ کیونکہ اس طرف حکومتیں مل رہی تھی, اس طرف پیسہ مل رہا تھا, اس طرف دنیا مل رہی تھی, اور یہاں پر فقط آخرت تھی. ظاہری طور پر یہاں کچھ نہیں تھا, اسی لیے رخ کس طرح اختیار کیا, اس طرف کا اختیار کیا. جبکہ شیعہ یزید کے بعد یہ سب جانتے ہیں کہ عبد الملک جو مروان کا فرزند تھا, بیٹا تھا, جب یہ اس کے پاس حکومت آئی, اس نے ایک فاسق ترین شخص کو اپنا کمانڈر بنایا, اپنی فوج کا کمانڈر, فاسق و فاجر شخص کو بنایا. کون تھا وہ؟ اس نے پوری مملکت میں اعلان کیا کہ میں کسی بہادر جری کو, کسی ایسے نڈر کو اپنی فوج کا لیڈر بنانا چاہتا ہوں, سب ایک جگہ پر جمع ہو جائیں. تمام بہت لوگ آئے, ہزاروں کی تعداد میں آئے, جن میں سے اس نے ٹیسٹ لینے کے بعد صرف 12 کو چنا. ان 12 کو اس نے ایک ٹاسک دیا اور ان سے یہ کہا کہ جتنا زیادہ ظلم ہو سکتا ہے تم کرو, جو سب سے زیادہ فاسق ظالم ہوگا وہ میری فوج کا کمانڈ سنبھالے گا, وہ کمانڈر ہوگا. ان 12 کو یہ اس کی طرف سے ٹاسک ملا تھا, یہ سب نکلے, اور ٹاسک میں کیا تھا, کن کو مارنا ہے؟ علوی جہاں جہاں ملے, جہاں جہاں علوی ملے, جو علی کا نام لینے والا ملے, جس کی زبان سے نام علی جاری ہو جائے ان کو قتل کر دو. اور عام طریقے سے قتل نہیں کرنا, جو منفرد انداز سے قتل کرے گا وہی کمانڈر ہوگا. یہ 12 کے 12 نکلے, مختلف علاقوں میں گئے, سب نے قتل کیا. لیکن حجاج بن یوسف جو سب سے بڑا فاسق تھا, اس کے قتل کا انداز مختلف تھا. اس نے ذبح بھی کیا, پیٹ بھی کاٹے, لوگوں کو چیرا. یہ آج کے طالبان, آج کے دہشت گرد, دیکھا ہوگا آپ نے میڈیا پر, میں بار بار کہیں مجلس سے کہہ رہی ہوں, شاید آپ میں سے کچھ لوگ آمادہ بھی نہیں ہیں یہ تاریخ سننے کے لیے, لیکن حقیقت یہ ہے. اس وقت آپ داعش کی جو موویز بنا کر بھیج رہے ہیں, ابھی ریسنٹلی کچھ دنوں پہلے ایک مووی آئی ہے جس میں انہوں نے ایک شخص کو قتل کیا, اس کے سینے کو چاک کیا, دل کو نکال کر چبایا بالکل کیمرے کے سامنے. یہ وہی فاسق ہیں, یہ وہی لوگ ہیں, وہی ظالم ہیں. فاسقانہ انداز سے قتل و غارت کی, اور فقط یہی تک محدود نہیں رہا, باقی جتنے لوگ تھے وہ 11 لوگ باقی, انہوں نے اپنے انداز سے قتل انہوں نے بھی کیا, علویوں کو اپنے انداز سے کیا. یہ وہ دور تھا جس میں شیعوں کا بے شمار خون بہا, یہ بہت ظلم کا دور, بہت زیادہ یہ گزرا شیعوں کے اوپر. اسی کے دوران بہت سے تقیہ میں چلے گئے تھے شیعہ. یہ حجاج نے کیا کیا, اس نے ایک اور انداز اپنایا, ایک مختلف انداز اپنایا کہ مجھے کمانڈر بنایا جائے. اس نے علویوں کو جمع کیا اور ان سب کو زندہ مار کر نہیں, زندہ دیواروں میں چنوایا, اور پھر جن کو زندہ دیوار میں چنوایا, اس چنوانے کے لیے جو اس نے گارا یا مٹی کو استعمال کیا, شیعوں کو قتل کر کے ان کے خون سے اس گارے کو تیار کیا, اور اس کے بعد اس نے زندہ شیعوں کو دیوار کے اندر چنوایا. اس سے زیادہ ظلم اس دور میں نہیں ہو سکتا تھا, یہ اس نے کیا. اور اس کے بعد جب سب نے اپنی اپنی کارکردگی بیان کی کہ ہم نے یہ عمل کیا ہے, ہم نے یہ کیا ہے, تو سب سے زیادہ عبد الملک کو اس کی کارکردگی پسند آئی کہ تو نے علویوں کے ساتھ بہترین کیا, اس کو کمانڈر بنایا گیا. اسی طبیعت کا شخص تھا بسر, جو معاویہ کے دور میں بھی رہا ہے کمانڈر, اور یزید کے دور میں. تکبیر, اللہ
वाला शख्स बुस्र था, ये वो शख्स था कि जिसने जब ये यमन से भाग कर आए थे, जो वाली मौला ने मुकर्रर किए थे, तो इनके ये उबैदुल्लाह जो मौला हसन के दौर में मुआविया के साथ जाकर मिल गए थे, इमाम हसन का साथ उन्होंने नहीं दिया था और दौलत उन्होंने 3 शर्तें रखी थी कि बेहतरीन खूबसूरत औरत मिलेगी, माल वज़र मिलेगा और कमांडर बनाया जाएगा, मुझे लश्कर का बनाया जाएगा। ये हाशमी उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के छोटे भाई उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास, ये बदल गए थे, ये उस तरफ चले गए थे। तो उससे पहले ये भी मौला के पास थे और ये वहाँ यमन से भाग कर आए। ये खुद तो रातों रात वहाँ से भाग कर आ गए, पीछे अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर आए। बुसर वहाँ गया, बिल्कुल चौराहे पे, शहर के चौराहे पे माँ के सामने इनके दोनों बेटों को उसने दोनों टांगों से पकड़कर चीरा। माँ की आंखों के सामने इतने फासिक थे ये लोग, इतने फासिक व फाजिर थे ये लोग। माँ की और दोनों, पहले एक बच्चे को और फिर दूसरे बच्चे को, उसी तरीके से दोनों तरफ से पकड़ के उसने बाकायदा 2 टुकड़ों में तकसीम किया चीर कर, और ये खुद आ गए, खुद इधर आ गए। ऐसे लोग थे और इतने फासिक दुश्मन से वास्ता पड़ा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यहाँ से आप देख लीजिए, इस तरह के लोग थे कि जो खतूत लिख रहे थे इमाम को, इस तबीयत के लोग, हुस्न ने नहीं लिखा लेकिन इस तबीयत के लोग थे जो इमाम को खत लिखकर बुला रहे थे शियों के अलावा। ये खतूत इमाम तक पहुंचे हैं, इमाम ने जवाब दिया है। जो ये तबका था जो अहमदी, जो लाल लिबास पहनकर बैठा हुआ था, इन्होंने जब इनको लालच दी गई, इन्होंने अपनी राह को तब्दील किया। फिर इमाम को खत लिखने के बावजूद ये लश्करे साथ में, पिसरे साथ के लश्कर में ये शामिल हो गए और फिर कत्ल इमाम हुसैन के लिए करबला पहुंचे। ये वो लोग थे, कल मैंने बयान किया कि जो इक़्तिदार की खातिर, दौलत की खातिर, दुनिया की खातिर इमाम वक्त को बेचने के लिए भी तैयार थे। और इमाम वो था जो ये कह रहा था, वही 2 तबके शियों के कि एक, जो तारीख ने कहा, एक सियासी है और दूसरा हकीकी शिया। और हमारे उस्ताद के मुताबिक हकीकी और सियासी नहीं, बल्कि कौन से शिया थे? एक वो शिया जो रासिख शिया था, मुस्लिम इब्ने औसजा, हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे, ये रासिख, और हानी बिन मुरवा जैसे लोग, ये रासिख शिया थे। एक ये तबका था वहां पर, और दूसरा तबका कौन सा था? कंफ्यूज शिया, जिनको यही नहीं मालूम था कि असल रास्ता कौन है। और कंफ्यूज शिया जिनका लीडर ही सुलेमान बिन सुरद खज़ाई था, जो जनाब मुस्लिम के हाथ पे बैत करता है और बैत के बाद जब मुश्किल वक्त आता है तो जनाब मुस्लिम को छोड़कर चला जाता है। कैद में नहीं थे सुलेमान बिन सुरद खज़ाई, कैद में नहीं थे, अपने लश्कर समेत कैद में नहीं थे। ये बाद में 61 हिजरी में वाक़िया करबला हुआ, 66 हिजरी में तवाबीन ने अपने लश्कर को बनाया। और मैंने बार बार मैं बयान कर रही हूँ, अगर ये कैद में होते तो ये तौबा न करते, क्योंकि इनकी गलती नहीं थी। ये कैद में नहीं थे और छुप गए थे, इमाम का साथ नहीं दिया था, इसीलिए इन्होंने तौबा की, तवाबीन का लश्कर बनाया और ये मैदान में गए मुकाबले के लिए, इमाम हुसैन के कत्ल के बदले के लिए इन लोगों ने बदला लिया। ये सब इन्होंने किया। अगर ये कुछ न करते, न जाते ये करबला, उस कूफा को इस आईने में देखिए, अगर ये करबला न जाते और फकत अपने कबीले से एक कासिद भेज देते इमाम हुसैन के पास के इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है, आप कूफा न आइए, तो शायद करबला का रंग मुख्तलिफ हो सकता था। और अगर न होता तो सुलेमान बिन सुरद खज़ाई इतने खाइन न कहलाते जितने तारीख में अब कहलाए, कि शिया होकर कंफ्यूज शिया कहलाए। जब शियों की क़यादतें ऐसे हाथों में आ जाती हैं, जब क़यादत कंफ्यूज होती है, फिर वो फैसला नहीं कर पाती कि अगर दामादे पैगंबर लड़ रहा है, दूसरी तरफ ज़ौजाए पैगंबर लड़ रही है, हमें किसके साथ होना है। कंफ्यूज शिया फैसला नहीं कर सकता। घबराया हुआ शिया जो राह ही मुतय्यन न कर सके, जो हक व बातिल में फर्क ही न कर सके, वो शिया
کبھی بھی حسینی راستے پر نہیں چل سکتا، وہ کبھی بھی علوی راستے پر نہیں چل سکتا، بلکہ یہاں تک کہنا چاہیے کہ اس کو شیعہ کہنا ہی جرم کی بات ہے، کیونکہ شیعہ وہ ہے کہ جو واقعی راسخ ہوتا ہے اس ولایت پر کہ جس پر اس نے بیعت کی ہوتی ہے، جس پر اس کا ایمان ہوتا ہے، جو اپنے ایمان میں ڈگمگا جائے نہ وہ مومن کہلاتا ہے نہ وہ شیعہ کہلاتا ہے، جو ایمان پر قائم نہیں ہے۔ کیونکہ حقیقی شیعہ کو یہ نہیں کہ امام نے اپنی زندگی میں کچھ بتایا نہیں، حقیقی شیعہ کو امام نے بتا دیا تھا، یہ راسخ شیعہ کو امام نے بتایا تھا کہ تخت و تاج کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ ہمارا ساتھ دو گے تو کہاں تک پہنچو گے، دشمن کا ساتھ دو گے تو کس مقام تک، ہمارا ساتھ دو گے تو کس سے ملاقات ہوگی، دشمن کا ساتھ دو گے تو کس کے ساتھ ملاقات ہوگی، ہمارا ساتھ دو گے تو کس کے ساتھ محشور ہوں گے، ان کا ساتھ دو گے تو کس کے ساتھ محشور ہوں گے۔ یہ امام بتا چکے تھے۔ جب معاویہ کا دور تھا، امیر شام تھا، امام حسن مجتبی مدینہ میں تھے، اور یہ پڑھیے تاریخ کو، جائزہ لیجیے تاریخ کا، پھر اپنے گریبان میں ہم دیکھیں۔ امام حسن مجتبی مدینے میں تھے، اور یہ معاویہ اپنی دولت کو نشاور کرنے کے لیے، اپنی دولت دکھانے کے لیے یہ مدینے میں آیا اور آ کر مسجد نبوی میں بیٹھ گیا، اور اس نے اعلان کرایا کہ جس کو جتنا لینا ہے وہ آئے میرے پاس، کہ آج میرے سخاوت کا دربار کھلا ہوا ہے، آج میرے خزانوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ امیر شام آیا تھا، اس نے خزانوں کے منہ کو واقعی کھول دیا تھا، اور مدینے والے آ رہے تھے۔ مدینے والوں کا کردار بھی سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب وقت کا امام جو وہاں پلا ہے، جو وہاں بڑا ہوا ہے، جو ان کی نگاہوں کے سامنے رہا ہے، جب وہ جا رہا ہے مدینے سے تو مدینے والے ساتھ نہیں دے رہے، کوئی نہیں گیا مدینے سے، تو مدینے والے گئے اور جا کر جو کچھ انہیں مل سکتا تھا لے کر آئے، جتنا اکٹھا خزانوں کے منہ کھلے تھے اکٹھا کر کے لے آئے۔ اب اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ حسن سے کہو کہ آئیں، میرے خزانے کا منہ کھلا ہے۔ امام حسن مجتبی مکمل دن نہیں آئے۔ جب شام ہوئی تو امام تشریف لے کر آئے مسجد میں، معاویہ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی امام آئے، کیونکہ معاویہ کے دل میں کوئی عزت و احترام ان ہستیوں کا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی امام تشریف لے کر آئے، بے ساختہ اپنی جگہ سے وہ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کر طنزیہ مسکرایا امام کو دیکھ کر۔ امام آ کر بیٹھ گئے اور اس نے طنزیہ مسکرا کر کہا، حسن اے فرزند علی، تم شام کو اس لیے آئے ہو کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ شاید میرا خزانہ ختم ہو گیا، سارا دن تقسیم کر کر کے میرے خزانے ختم ہو چکے ہیں، تو اب تمہارے لیے کچھ نہیں بچے گا، میں کچھ دے نہیں پاؤں گا تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ امام خاموش رہے۔ پھر کہتا ہے کہ غلط فہمی ہے تمہاری اگر تم یہ سوچ رہے ہو، میرے پاس ابھی بھی بہت خزانہ ہے دینے کے لیے۔ اور پھر غلام کو اس نے حکم دیا، اور حکم دے کر کہا کہ حسن کے آگے اس خزانے کے منہ کو کھول دیا جائے۔ امام حسن مجتبی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے اپنے خزانوں کے منہ کی بوریوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ ایک پہاڑ جتنا ڈھیر لگ گیا امام کے آگے، وہ ڈھیر لگا، اور اس نے اپنی دولت جب دکھا دی اچھے طریقے سے، اس کے بعد فرزند زہرا کھڑے ہوئے، اور امام نے کہا کہ تو کہہ چکا جو تم نے کہنا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو دے چکا جو تم نے دینا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ امام نے کہا اب مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ اس نے کہا جی اجازت ہے۔ امام جیسے ہی آگے بڑھے صفوں کو، یعنی جو وہاں صفیں بچتی تھی جن کے اوپر نماز ادا کی جاتی تھی، اس سے کچھ آگے بڑھ کے امام اپنی نالین کو پہننے لگے۔ امام ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ اپنی نالین کو پہننے لگے تو معاویہ کے غلام نے امام کی نالین کو سیدھا کر دیا۔ جیسے ہی نالین کو سیدھا کیا، امام نے نالین پہنی، پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر اس غلام کو دیکھا اور دیکھ کر کہا جتنا خزانہ ہے خزانے کو دیکھا، غلام کو دیکھا، اور بہت ہی اس انداز سے کہا کہ جیسے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا یہ خزانہ، کہ جتنا ہے لے جا۔ کیوں دیا خزانہ؟ کیا وجہ
تھی جو معاویہ کے غلام کو خزانہ دے رہے ہیں. معاویہ کے غلام کو کہہ رہے ہیں جتنا ہے تو لے جا. ایک مرتبہ معاویہ گھبرایا اور کہا کہ حسن گن تو لو, حسن دیکھ تو لو, تم جانتے بھی ہو خزانہ کتنا ہے جو غلام کو دے کر جا رہے ہو, تم جانتے ہو کتنا خزانہ ہے. یہ نالین کے سیدھی کرنے کے صدقے میں, یعنی کہ نالین حسن کی قیمت تھی, اور نالین کی قیمت بھی نہیں بلکہ نالین حسن کو سیدھا کرنے کی قیمت معاویہ کا پورا خزانہ تھا. امام سے کہا کہ دیکھ تو لو. امام کچھ نہیں بولے, مسجد کے دروازے پر آئے اور دروازے پہ آ کر مڑے, معاویہ کے چہرے کو دیکھا, پھر مسکرائے اور مسکرا کر کہا معاویہ بھول گیا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں جس کے حق مہر میں پروردگار عالم نے کائنات لکھ دی ہے, اس کو اس خزانے کی ضرورت نہیں. کرنے کے صدقے میں نالین کی قیمت تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. تو امام بتا کیا رہے ہمیں, یہ کچھ نہیں ہے, یہ کوئی چیزیں ہمارے آگے مانی نہیں ہے, ہم تو وارث کائنات, ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی. اور نالین کی اگر قیمت کا اندازہ کرنا ہو تو مولا کائنات نے خود بتایا کہ اس کی قیمت کیا ہے. نالین کی قیمت یعنی یہ تو اس کو سیدھا کرنے کے بدلے میں دیا ہے. نالین کی قیمت مولا علی نے بتائی کہ میری نالین کی قیمت کیا ہے. نالین ایسی نالین ہے کہ جب چلتے ہیں نیچے جو حصہ ہے نالین کا وہ بھی بالکل خستہ ہو چکا ہے, اور جو اوپر لگا ہوا ہے وہ بھی بار بار ٹوٹتا ہے. صرف انگوٹھے میں آتی تھی وہ نالین اس انداز سے تھی کہ چاندی سونے کی نالین نہیں تھی, یہ مالک کے کائنات کی, یہ چاندی سونے کی نالین نہیں تھی بلکہ ایسی نالین تھی کہ جو مولا علی نہ جانے کتنی بار سی چکے تھے. مولا علی جنگ سے واپسی پر آ رہے تھے, وہ نالین بھی ٹوٹ گئی, اور پھر کہا ابن جوڑ رہے تھے مولا, ابن عباس نے کہا مولا اس کو پھینک دیجئے, نہیں لے لیجیے. مولا نے کہا ابن عباس جانتے ہو اس نالین کی قیمت کیا ہے, جانتے ہو اس کی قیمت کیا ہے, کوئی خریدے گا؟ کہا مولا کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا, یہی قیمت ہے. اور حقیقت ہے جو اتنی بار ٹوٹ چکی ہو کون دے گا. کہا مولا یہ تو کوئی ٹوٹی ہوئی, اتنی دفعہ ٹوٹی ہوئی ہے, اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا. امام نے کہا دیکھ لیا میری نالین دیکھ لی. اب امام کے جملے ہیں, جب گواہی دلوا لی کہ اس کو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا تو اس وقت امام نے کہا کہ یاد رکھنا ابن عباس, علی کی نگاہوں میں اس پورے جتنا بھی یہ کائنات ہے, جتنا بھی یہ تخت و تاج ہے, اس تخت و تاج کی قیمت علی کی نظروں میں اس جوتی سے بھی کم ہے. یعنی علی بتا رہے ہیں کہ میرے نالین کی قیمت کیا ہے, اس تخت و تاج کی قیمت اس نالین سے بھی زیادہ کم ہے. یعنی نالین ایسی ہے علی کی کہ جس کی قیمت تخت و تاج بھی ادا نہیں کر سکتے. بلکہ میں یوں کہہ لوں, اس لیے کہا مولا نے کہ یہ تخت تو وہ ہے, یہ حکومت تو وہ ہے جس پر کبھی حق سوار ہوتا ہے, کبھی باطل سوار ہوتا ہے, کبھی رسول برسر اقتدار ہوتا ہے, کبھی امام برسر اقتدار ہوتا ہے, کبھی یزید برسر اقتدار ہوتا ہے. تو یہ تخت تو وہ ہے جس پر کبھی حق آتا ہے, کبھی باطل آتا ہے, لیکن علی کی نالین وہ نالین ہے جس پر کبھی باطل نے قدم رکھے ہی نہیں ہے. یعنی نالین علی اس کو کہتے ہیں جس پر اگر قدم رکھے تو حق رکھ سکتا ہے, باطل نہیں ہے. اس کی نالین کی قیمت کیا ہوتی ہے, پوری کائنات بھی اگر اندازہ لگائے تو نہیں لگا سکتے. یہ قیمت ہے, اور انہی ٹھوکروں سے تخت و تاج ٹھکرا دیتے ہیں. یہ علوی سیاست,
یہ علوی نظام ہے، یہ نظام ولایت ہے، یہ کائنات کا نظام ہے کہ تخت و تاج زر و مال دشمن کی طرف سے جب آئے تو نہیں لینا، اگر دشمن خریدنا چاہ رہا ہے تو بکنا نہیں ہے۔ اور یہی کربلا درس دے رہی ہے کہ اگر کوئی رائے کی حکومت کے بدلے، کسی عورت کے بدلے، کسی مال کے بدلے، کسی زر کے بدلے، کسی زمین کے بدلے اگر تمہارے نفس کو خریدنا چاہے، وہ نفس جو تم اپنے وقت کے امام کو دے چکے ہو، تو یاد رکھو یہ جان امام کو دینی ہے۔ اس جان پر تم سے زیادہ اختیار تمہارے وقت کے امام کو ہے، پھر کسی رائے کی حکومت کے لیے بدلنا نہیں، کیونکہ اگر رائے کی حکومت کے لیے بدل گئے تو قاتل امام کہلاؤ۔ اور اگر تمہیں ظالم نہ خرید سکے، تمہیں اپنے قریب نہ کر سکے ظالم، خدا کی قسم ان 72 میں کہلاؤ، ان میں شمار ہو جائے جو راسخ شیعہ تھے۔ یعنی 61 ہجری میں زیادہ تر مشہور تعداد 72 ہے، اور ویسے 100 سے اوپر تعداد ہے شہدائے کربلا کی۔ 61 ہجری میں بس یہی راسخ شیعہ، بہت توجہ رکھیے گا، جس ہجری میں امام موجود ہو، ان کے درمیان موجود ہو، ان کے درمیان فلاح ہو، ان کے درمیان بڑا ہوا ہو، ان کے درمیان میں امامتیں گزری ہو، اس معاشرے میں 72 یا 100 راسخ شیعہ تھے۔ اور ہمارا تو آج امام ہی غیبت ہے، ہم میں سے کون ہے جو راسخ شیعہ کہہ سکتا ہے؟ وہ شیعہ جو موت سے نہیں ڈرتا، جو اپنا سب دینے کے لیے تیار ہے، اور کربلا میں دینے والوں نے تو دے کر، حضور نے اپنا بیٹا دے کر پہلے بتایا، اور امام حسین نے اپنا کریئر جوان علی اکبر، 3 علی تھے حسین کے پاس، 3 علی، ایک علی گود میں تھا، ایک علی جوان تھے علی زین العابدین، اور ایک کڑیل جوان 18 سال، 3 علی حسین، 2 علی کربلا کو لے آئے، اور ایک علی ظلم و ستم کے لیے تاکہ یہ پیغام بچ جائے، یہ امامت بچ جائے۔ جب وقت آیا بنی ہاشم کی شہادت ہوگا تو سب سے پہلے مولا نے اپنے بیٹے کو سوال، اور سب سے پہلے میرا بیٹا جائے گا بنی ہاشم میں، سب سے پہلے میرا لاڈلا جائے گا، میرا لخت جگر جائے گا۔ انداز یہ تھا کربلا کا کہ مولا سب ہستیوں کو سوار تیار اور سوار عباس کرتے تھے، اور لاشیں حسین اٹھا کر میدان میں عباس بھیجتے تھے، لاشیں حسین لاتے تھے۔ لیکن اس وقت بڑا عجیب منظر تھا، کہا عباس علی اکبر کو میں تیار کروں گا اور سوار بھی میں کروں گا۔ اے وارث ابراہیم تجھ پر سلام، حضرت ابراہیم نے جب بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی ہے تو آنکھوں پر پٹی ڈالی، لیکن حسین کہہ رہے ہیں عباس سوار بھی میں کروں گا، تیار بھی میں کروں گا۔ تلوار تو ہماری کیا، مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہے نا، بیٹوں سے گاؤں کو بہت محبت ہے، اور باپ بھی، اور باپ ہو حسین جیسا اور بیٹا ہو علی اکبر۔ حسین معمولی ہستی نہیں تھے، حسین جو رسول خدا کے بغیر رہتے نہیں تھے، اور جس کو بھیج رہے ہیں شبیہ محمد، کس جگر سے حسین نے تیار کیا علی اکبر، تلوار ہماری سر پہ خود رکھا، علی اکبر کو تیار کیا۔ اب کہا اکبر تیار ہو گئے، اب جا کر مستورات سے اجازت۔ علی اکبر خیمے میں آئے، جناب زینب کے خیمے میں پہنچے، بی بی مسلح پر بیٹھی تھی، نگاہ علی اکبر پہ گئی، اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہو کے کہتی ہے اکبر تیرے چہرے کی خوشی بتا رہی ہے تجھے اجازت نہیں، تیرے چہرے کی خوشی بتا رہی ہے تجھے اجازت نہیں گئی ہے۔ تمام بیویوں کو بیوی نے بلایا اور کہا آج میرا 18 سال کا بڑا جا رہا ہے، آج میرا وہ بچہ جا رہا ہے جسے زینب نے حجابوں میں چھپا چھپا کے پالا تھا۔
زینب نے پالا ہے پیدائش سے لے 18 سال جس کی آغوش میں پلا ہے وہ زینب. ماں سے اجازت مل گئی, علی اکبر باہر آئے, گھوڑے پر امام حسین نے سوار کیا, سوار کرتے ہی امام حسین چلتے جا رہے, علی اکبر کا سواری چلتی جا رہی ہے, ساتھ ساتھ حسین چلتے جا رہے. اکبر نے محسوس کر لیا کہ میرا بابا میرے پیچھے آ رہا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر رکے,